تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اس آیت میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ دنیا کائنات میں کوئی ہستی اور نہیں ہے جو اس کام کو کر سکے۔ گرمیوں میں فجر کی نماز ہم جیسے 4:15 پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے، اور یہی 4:15 کے بعد کا وقت سردیوں میں 6:15 نماز ہوتی، تو وہ 4:15 کے بعد کے جو 2 گھنٹے ہیں وہ پھر رات میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کے ٹائم گرمیوں میں 7 بجے مغرب ہوتی ہے، یعنی 7 بجے سے جو پہلے کا ٹائم ہے وہ دن میں آتا ہے، اور سردیوں میں 5 بجے مغرب کی نماز ہوتی ہے، تو وہ 2 گھنٹے جو پہلے دن میں تھے وہ رات میں چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی ذات ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور نکالتا ہے وہ اللہ زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ زندہ سے مردہ کیسے نکلتا ہے؟ جیسے چوزا زندہ ہوتا ہے، اس کو مردہ انڈے سے نکالتے ہیں، انڈا مردہ ہوتا ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا، آپ اس کو پکا کر کھا بھی سکتے ہیں، لیکن اسی انڈے سے اللہ تعالیٰ زندہ انسان کو وہ چوزا پیدا کرتے۔ اسی طرح نطفہ منی کا قطرہ وہ مردہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے اسی سے اللہ تعالیٰ زندہ انسان کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ بغیر حساب کے کیا معنی ہے؟ اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے بغیر حساب کا کہ بغیر شمار کے، بے حد اور بے حساب، یعنی جس کا شمار ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اتنا زیادہ رزق دیتا ہے کہ جو شمار میں نہیں آتا۔ پہلے زمانے میں تو قارون تھا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پر رکھی جاتی تھی، اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ یا رزق ہے کہ اس کا کوئی شمار نہیں۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ بغیر حساب کے، یعنی بغیر شمار کے اللہ دیتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں بغیر حساب کے، یعنی بغیر مشقت کے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ جس کو چاہتے ہیں بغیر مشقت کے رزق دے دیتے ہیں۔ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو آرام سکون سے گھومنے والی کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں دفتر میں، اور پیسہ بے حد کما رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی لوگ ہیں جو بڑی محنت سے، مشقت سے، خون پسینہ ایک کر کے بڑی مشکل سے روٹی کماتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ جیسے عطا کرے۔ مال و دولت کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ یہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر پیسہ کما لوں گا، کیونکہ اگر طاقت سے پیسہ انسان کما سکتا ہوتا تو دنیا کے مزدور سب سے زیادہ امیر ہوتے، کہ وہ ساری زندگی سارا دن محنت کرتے رہتے ہیں لیکن صرف اپنی وہ 2 وقت کی روٹی کما پاتے ہیں۔ تو دولت کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ، ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ مجھ سے رزق حلال چاہتا ہے، اس کو رزق حلال سے ہی دیتے ہیں۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بس پیسہ ملے، چاہے حرام سے ملے، جہاں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے حرام سے لو، ان کو حرام سے مل جاتا ہے۔ لیکن جیسا انسان کا نظریہ ہوتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ بندہ جیسا بھی گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی پھر سلوک کرتا ہوں۔ تو اس لیے انسان اللہ سے ہمیشہ اچھائی کی امید رکھے۔ تو یہ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مطالبے کے دیتے ہیں۔ بغیر حساب کا مطلب بغیر مطالبے کے، کہ آدمی مانگے بھی نہ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی عطا کر دیتے ہیں، اپنی بخشش سے نوازتے رہتے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں اس کا
3 معنی بتائیں آپ کو. رزق دیتا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے. آگے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں مومن لوگ کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ. یہ حکم ہے کہ مومن یعنی مسلمانوں کو دوست بنائیں، کافروں کو دوست مت بنائیں. جیسے ہمارے ملک میں شیعہ بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، اور بعض علاقوں میں ہندو بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں. تو کافروں سے دوستی کرنا منع ہے. دوست اگر بنانا ہے تو پھر صرف اور صرف مسلمانوں کو. لیکن اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے قلبی دوستی، یعنی دل سے کسی سے محبت کرنا. تو دل سے محبت کرنا یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ جائز ہے، کافروں کے ساتھ قطعاً جائز نہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ مدارات، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ظاہری کسی کے ساتھ تعلق کرنا. مطلب کوئی کافر آ گیا آپ کے پاس بطور مہمان کے، تو مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی خاطر تواضع کرنا، اس کو اخلاق سے پیش آنا، یہ منع نہیں ہے. اس میں اسلام حکم دیتا ہے. بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آ کر ٹھہرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بکریوں کا اس کو دودھ پلایا، اور اتنا اس نے دودھ پیا لیکن اس کی خدمت کی. تو اس سے پتہ چلا کہ کافر کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، لیکن قلبی محبت وہ صرف مسلمان سے کرنا جائز ہے، کافر سے نہیں. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص بھی یہ کرے گا تو پھر نہیں ہے اللہ کے سامنے کوئی چیز، یعنی اس کی اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر وہ پھر بھی کافروں سے دوستی رکھے گا تو پھر یاد رکھے اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا. ڈرو ان سے ڈرنے کا مطلب ہے اگر کافروں سے تمہیں کوئی خطرہ ہے، کوئی کافر ہیں کسی علاقے کے طاقتور ہیں اور خطرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے، تو بظاہر ان کے شر سے بچنے کے لیے تم ان کے ساتھ بظاہر اچھا سلوک کر سکتے ہو تاکہ تم اپنی جان کی حفاظت کر سکو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ڈراتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے ان باتوں کو جو تمہارے سینوں میں ہیں، او تبدوہ، یا ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جانتا ہے. دل میں محبت ہے تمہاری کسی کافر کے بارے میں. آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جو اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں. قادیانیوں کی شادی آئی، شادی پہ چلے جاتے ہیں، وہ بلاتے ہیں منگنی ہے، منگنی پہ چلے جاتے ہیں. کافر ہیں، اور وہ سب سے گھنونے اور خطرناک کافر قادیانی ہیں. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم دل سے محبت رکھو گے، کسی سے چھپاؤ گے بھی، یاد رکھو یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یوم تجد، جس دن پائے گا ہر شخص وہ جو عمل کیا اس نے بھلائی سے، محضرن حاضر، جو کسی نے عمل کیے ہیں ایک دن آئے گا قیامت کے دن اس کے سامنے وہ حاضر ہوں گے سارے اعمال. وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیے ہیں برے وہ بھی اس کے سامنے آ جائیں گے. تودلو ان بینہ و بین امدا بعیدہ، پسند کرے گا وہ شخص کاش کہ میرے اس شخص کے درمیان اور اس کے برے عملوں کے درمیان بہت زیادہ دوری کر دی جائے. یعنی وہ چاہے گا کہ اب مجھے برے اعمال نظر بھی نہ آئیں، لیکن اس نے کیے ہوں گے، اس کے سامنے ان برے اعمال کو حاضر کیا جائے گا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے. ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے سامنے ہر طرح کے اعمال آئیں گے، لہذا آج دنیا میں جب ہم زندہ ہیں اور ہم بچ سکتے ہیں تو آج ہم اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائیں اور اچھے کاموں میں لگائیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.